سورت نمبر 95 سورۃ التین، یہ سورت مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ انجیر اور زیتون دو ایسے پھل ہیں جو اپنی جامعیت اور فوائد کی کثرت میں انسان کے جامع الفضائل ہونے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں انسان کے احسن تقویم میں پیدا کیے جانے کے شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے انجیر اور زیتون سے مراد سرزمین شام لی ہے، جہاں یہ کثرت سے ہوتے ہیں اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اور یہی بات راجح ہے کیونکہ اس کے بعد طور سینا اور بلد امین کا ذکر ہے، وطور سینین، اور طور سینین کی۔ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ طور سینا جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ مزید سنیے سورہ مؤمنون آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ وهذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ شہر مکہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسے بلد امین اس لیے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی، رب جعل ھذا بلدا آمنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ سرزمین شام میں پیدا ہونے والے جلیل القدر پیغمبروں اور طور سینا اور شہر مکہ کی شہرت کا باعث بننے والے پیغمبروں کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اس بہترین بناوٹ میں اس کی شکل و صورت کا حسن، اس کی عقل، اس کی فطرت پر پیدائش اور وہ سب کچھ شامل ہے جو کسی حیوان کو حاصل نہیں۔ پھر اگر وہ اس عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے بلکہ انسانیت سے اتر کر حیوانیت میں جا گرے اور شہوت و غضب اور دوسری حیوانی صفات سے مغلوب ہو جائے تو اس سے زیادہ نیچا اور ذلیل کوئی نہیں، کیونکہ پھر وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ کوئی حیوان نہیں بھی گرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک و خالق کو بھی بھول جاتا ہے، اس کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے اور زمین میں ایسا فساد برپا کرتا ہے جو کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ آگ ہے اور اس میں گرنے والوں سے نیچا اور ذلیل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اور اگر یہ احسن تقویم کے مطابق ایمان لا کر عمل صالح کرے تو اس کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ فما يكذبك بعد بالدین، پس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر بعض نے تو اس ساخت کے تقاضوں کے مطابق ایمان اور عمل صالح اختیار کیا اور بعض نافرمانی کی وجہ سے اسفل السافلین ٹھہرے۔ ان دونوں کے عمل کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں ہر ایک کو نیکی اور بدی کی جزا اور سزا دی جائے۔ اتنی واضح
دلیل کے بعد اے انسان تجھے کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے کہ تو جزا کو جھٹلا دے؟ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے اے نبی اس کے بعد کون ہے جو تجھے جزا کے بارے میں جھٹلائے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ کوئی معمولی سا انصاف کرنے والا ہو وہ بھی اپنے اختیار میں جزا اور سزا کا اہتمام کیے بغیر نہیں رہے گا، تو اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ اس کا اہتمام کیوں نہیں کرے گا؟ ترمذی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سورت والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ والتین، حدیث نمبر 3347۔ کیوں نہیں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں، مگر یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اعرابی نے یہ روایت بیان کی ہے جس کا نام ہی معلوم نہیں۔